پوچھا گیا یا الہ العالمین اب تم معرفت اور پہچان کی طریقے کیا ہے؟ آپ کی معرفت اور پہچان کی کیا طریقے ہے؟ کس طرح آپ کو پہچانا جائے؟ یہ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو آپ نے نفس کو پہچان لے تو پھر اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ وہ نفس کی معرفت، نفس کی پہچان دروازے ہے معرفت الہی کی۔ اس لیے اولیاء اللہ کوشش کرتے کہ اپنے آپ کو پہچان لے، خود ہی کو محسوس کرے، وہ خود ہی کو ترقی دے۔ جب خود ہی ترقی کرے تو وہ الہام ربانی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اس کے نظر اپنے اوپر پھٹ جائے گا اور اپنے صفات اندرونی باطنی صفات کو پہچان لے گا اور اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی مقصد ربوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انسان کو یہ صلاحیت دیا کہ وہ اپنے نفس کی طرف توجہ کرے اور نفس کو پہچان لے۔ کیونکہ یہ نفس کی پہچان باب معرفت رب ہے، دروازے معرفت رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں ایک وجدان پیدا کیا، اس وجدان کی قوت وجدان کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات لیتے ہیں۔ جتنے استغراق پیدا کرے اللہ کے طرف متوجہ رہے، استغراق پیدا کرے، اس استغراق کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی وجدان میں بڑی معارف ڈالے گا، لدنی طریقے سے اپنی طرف سے۔ وہ مستغرق کو اپنے پہچان کے لیے بہت سا نشانیاں علامتی ظاہر فرمائے گا۔ وعلیکم السلام۔ جب الہامات کو استقبال کیا اور الہامات پر عمل درآمد کیا تو یہ قوت بڑھ جاتی ہے اور وہ الغاء کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ الغاء یعنی ایک معنی، ایک حقیقت کو دل میں ڈالا جائے گا اور نفس انسانی اس کو حقیقت کو قبول کرے گا۔
پھر مکاشفے پیدا ہو جاتے ہیں. مکاشفے یہ ہے کہ بیداری کا حالت میں جیسا کہ خواب دیکھتے ہیں، بیداری کا حالت میں وہ کیفیت نظر آتے ہیں. اغلب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکاشفہ عطا فرمایا، اور یہ مکاشفے ان کے جزء معجزات میں تھے، اور اولیاء اللہ کے لیے جزء کرامات میں ہیں. اور یہ سب اس وقت حاصل ہو جاتے جب کہ انسان اپنے اندر ڈوب جائے اور پوچھے لگائے. یہ گوہر مکاشفے اور الہام اس وقت پیدا ہو جاتی ہے اپنے نفس کے سمندر میں پوچھے لگائیں تو وہ موتی تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اس ذکر و فکر جو دیا گیا صوفیہ کرام نے، اسی نتیجے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نفس پر آپ کو رابطے پیدا ہو جاتے ہیں. جب رابطے پیدا ہو جائے نفس الہی سے، تمہارے نفس پر یہ الہامات اور الغاء پیدا ہو جاتے ہیں. الغاء ایسا ہے بات ہے کہ ایک بات دل میں اتر جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی دلیل ان کو ضرورت نہیں ہے ڈھونڈنے کی، خود بخود ایک قسم یقین پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا ہوتے ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رضی اللہ عنہ کے الغاء ہو گیا کہ یہ بچے کو دودھ پلاؤ، صندوق میں بند کر اور دریا میں چھوڑ دو. کوئی ماں ایسا کر سکتے؟ سوائے کہ الغاء الہی ہو جائے، اور وہ الغاء اتنے یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتے کرنا پڑے گا. پھر یہ وعدے فرمائے کہ میں یہ بچے کو تم تک پہنچا دوں گا واپس. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر کے صندوق میں بند کیا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا. دریا کے موجوں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے اس صندوق کو لے گیا، کیونکہ ایک شعبے دریا فرعون نے اپنے محل کے اندر کھول دیا تھا، اس شعبے میں داخل ہو گیا. اس شعبے میں نہر میں داخل ہو گیا اور فرعون کے بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ اس دریا کے کنارے میں بیٹھے تھے سیر کرتے. دیکھا کہ یہ صندوق ادھر آ رہا ہے تو لوگوں کو، فراقیوں کو بیٹھ دیا کہ یہ صندوق کو پکڑ کے لائیں. صندوق کو پکڑ کے لایا گیا اور کھول دیا. دیگر ماہ پارے بچے اس کے نورانی بچے اس کے اندر ہے، کیونکہ اس کو اولاد نہ تھی اور فرعون کو بھی اولاد نہ تھے. اس بچے کو گود میں لیا اور فرعون کے پاس دیا. کہا تیرے زور سے دیکھو کہ لوگ اپنے بچوں کو دریا میں پھینکتے ہیں، کہ تم بچوں کو قتل کرتے ہیں. اس زور سے باز آ جا، اور یہ بچے ماپارے ہم کو خدا نے دیا ہے، ہم اس کو پالیں گے. اس کو معلوم نہیں ہو جاتا کہ ہم اس کے ماں باپ نہیں ہیں. یہ ہمارے بچے کی طرح ہماری گود میں رہے گا اور پالا جائے گا.
یہ تدبیر الہی ہے، مخفی تدبیر جو کسی کو معلوم نہیں ہے. یہی بچے آ کر آگے چل کر پھر ان کو تبلیغ کرے گا، اس کو خدائی سے انکار کرے گا. یہ بچے بڑے ہو کر دامن سلطنت میں اور آداب سلطنت و حکومت سیکھ لیا. ایک دن جا رہے تھے حضرت موسیٰ کے قوم میں بنی اسرائیل، ایک شخص کو